Assalamu alaikum, second year. Welcome to lecture 9. Today I am going to complete the lesson Why Boys Fail in College in this lecture, inshallah. As all of you know that translation is not the part of the paper, but I am doing the translation just for the convenience of you people. بڑی آسانی رہے گی جب آپ کویسچن آنسر کوئی ایسا آ جائے جو آپ نے یاد نہیں کیا ہوا. اگر آپ نے لیسن کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. جی بیٹے آج میں وائی بوائز فیل ان کالج کا جو سیکنڈ پارٹ رہ گیا تھا ہمارا اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں. پیج نمبر 9 ہے اور پیج نمبر 9 میں بیٹے پیراگراف 1 ہے. دی کویسچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل از آلویز ون آف دا ریزنز فار فیلئر. مصنف کہتا ہے کہ طلباء کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے، یعنی کہ اس کی جسمانی صحت اور اس کی دماغی صحت جو ہے وہ اس کی ناکامی کا سبب بنتی ہے. بیٹے یہاں پہ ورڈ بوتھ استعمال ہوا ہے. میں یہ گرامر کا پوائنٹ ہے کہ میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ جب سینٹینس کے اندر ہم بوتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ایز ویل ایز یوز نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر آپ نے بوتھ لکھا ہے آپ ایسا نہیں کریں گے ہی از both wise as well as intelligent. بیٹے ایسا نہیں، یہ رانگ سینٹینس ہے. اب جب آپ کے پاس بوتھ یوز ہوا تو اس کے ساتھ آپ ایز ویل ایز یوز نہیں کر سکتے. آپ اس کے ساتھ اینڈ یوز کر سکتے ہیں، ہی از بوتھ وائز اینڈ انٹیلیجنٹ، یا پھر آپ کاما یوز کر سکتے ہیں ہی از بوتھ وائز انٹیلیجنٹ. تو بیٹے ایز ویل ایز اور بوتھ یہ آپس میں پیر کی فارم میں استعمال نہیں ہو سکتے. اگر آپ اس کو پیر کی فارم میں استعمال کریں گے تو یہ انکریکٹ ہوگا. یہ پیپر میں بہت دفعہ کریکشن آ چکی ہے بوتھ اور ایز ویل ایز کی. جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو آپ نے ایز ویل ایز کو ختم کر دینا ہے. If an adequate health service is available in a college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of the failures can be avoided. اگر اچھا تعاون موجود ہو سٹاف میں اور کالج مینجمنٹ میں اور اسٹوڈنٹس میں اور ڈاکٹرز میں تو طلباء کی ناکامی جو ہے اسے بچا جا سکتا ہے. اینڈ واٹ از جسٹ ایز امپارٹنٹ دا ریزن فار انیبلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک کین بی کلیئرلی انڈرسٹوڈ بائی دا بوائے. تو طالب علم جو ہے وہ بھی جان سکتا ہے کہ وہ کام کیوں نہیں کر پا رہا صحیح طرح سے. ہز پیرنٹس اینڈ دا کالج اتھارٹیز. اسی طرح بچے کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وجہ کیا ہے، والدین کو بھی اور کالج اتھارٹیز کو بھی. ان دا کیس آف پور اکیڈیمک ورک، اگر بچہ اچھا کام نہیں کر پا رہا، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، اور اس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو رہی یا ظاہر نہیں ہو رہی، اٹ از مائی کسٹم آلویز ٹو آسک دا اسٹوڈنٹس ٹو انڈر گو اے تھارو فزیکل ایگزامینیشن. مصنف کہتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ جا کر اپنا تھارو جسمانی معائنہ کروائیں. اٹ از سرپرائزنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ان ہاؤ لارج پرسنٹیج آف سچ cases the university physicians finds an adequate reasons for the difficulty. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months. کہ بہت ساری بیماریاں جیسا کہ ٹی بی، گلا کا خراب ہونا، نیند کا نہ آنا، معدے کا خراب ہونا، ہاضمے کا خراب ہونا اور مختلف قسم کی ذہنی اور اعصابی پرابلم جو ہیں ان کو سامنے لایا گیا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے پچھلے چند ماہ میں. ٹو دی انسپیکیبل ریلیف، اس سے بہت آرام ملا ہے آف دا اسٹوڈنٹس کو انلائٹنمنٹ اور نالج ملا ہے انہیں آف دا فیکلٹی کو کہ طلباء جو ہے وہ کیوں کام نہیں کر پا رہے، جو فیکلٹی ہے اس کو بھی آگاہی ملی ہے. اوکیشنلی ون میٹس این اولڈ فیشن پرسن لائک دا فادر ہو ٹولڈ می اے فیو منتھس. کبھی کبھار آپ کا آمنا سامنا کوئی روایتی والدین سے بھی ہو جاتا ہے. کہتا ہے میری بھی ایسے ہی ایک والد سے ملاقات ہوئی کچھ ماہ پہلے. although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense. تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی اس کے بچے کے جو ٹونسلز ہیں گلے کے اندر موجود ان کو ہم نکلوا دیں گے اور فری میں نکلوائیں گے. he would not consent to the operation. لیکن والد جو تھا وہ اس آپریشن پر رضامند نہیں ہو رہا تھا. he asserted that والد نے کہا that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ٹونسلز رکھے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی مقصد موجود ہوگا. اینڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار دیئر ریموول. اور والد نے کہا کہ وہ اپنے بچے کے جو ٹونسلز ہیں ان کو ختم نہیں کروائے گا. سنس دا بوائے واز
absorbing too much poison to permit proper application to his college work. لڑکا چونکہ بہت زیادہ پوائزن دے رہا تھا اور کالج ورک کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا. we had to ask him to go home. تو ہم نے اسے کہا کہ بھائی تم گھر جاؤ. of course such cases are rare. اگرچہ ایسا کیسز بہت کم ہیں, but it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health. کہ صحت کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے. And that however such a man may know it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problems. اور انسان اگر صحت مند ہے تو تبھی وہ دنیا کے مسائل جو ہیں ان کا سامنا کر سکتا ہے. Nowadays when most ambitious boys want to go to college, اب جب بہت زیادہ ambitious خواہشات رکھنے والے, جن کی بہت سی تمنائیں آرزوئیں ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جب وہ لڑکے کالج میں داخل ہوتے ہیں, the financial pressure is a very serious one. تو انہیں کس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے؟ فائنینشیل پریشر کا. یعنی کہ یہ فائنینشیل پریشر ایک ایسی چیز ہے جو طلباء کی ناکامی کا سبب بنتی ہے. A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. کہ کچھ طالب علموں کو ان کے والدین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کالج میں جا کے اسٹڈی کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنی کمائی جو ہے وہ کرنا پڑے گی اور کالج کی فی جو ہے وہ خود پے کرنا پڑے گی. ایز اے میٹر آف فیکٹ nobody ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. کہ مصنف کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہے جس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ فائنینس ارن نہ کریں, تو مہربانی کر کے وہ طریقہ اپنا دیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ناکامی سے بچ سکے. Not only does he get a mighty poor living by the process, اگر وہ روزی کما رہا ہے تو نہ تو وہ اچھی روزی کما پا رہا ہے, but a mighty poor education as well, اور نہ ہی وہ اچھی تعلیم حاصل کر پا رہا ہے. If the boy ought to go to college at all, اگر لڑکے کو کالج جانا ہی ہے, he ought to be trusted to make a good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses. تو مصنف کہتا ہے کہ پھر یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کے کالج کے ایکسپینسز جو ہیں وہ پورے کریں. Any parents owes this much to his son. ہر پیرنٹس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے کالج کے ایکسپینسز ادا کریں. The boy did not ask his parents to bring him into the world. مصنف نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. کہتا ہے کہ بچے نے نہیں کہا تھا والدین سے کہ وہ اس کو اس دنیا میں لے کر آئیں. They are responsible for his being here. چونکہ والدین ذمہ دار ہیں بچے کو اس دنیا میں لانے کے, and consequently لہٰذا they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. لہٰذا اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو وہ تمام چیزیں مہیا کریں جن کی